السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کے کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھی راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط المستقیم یا سیدھی راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کی معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی۔ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کا معنی میں یہ جو فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مالک ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کا مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، مطلب ادھورا اور ٹیمپرری ہے، بٹ ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی
इबादत के लायक नहीं है। हर काम में हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि सही माने में कारसाज काम बनाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। दुनिया के बहुत से कामों में बाज़ औक़ात किसी इंसान से जो मदद मांगी जाती है वो उसे कारसाज समझकर नहीं बल्कि एक ज़ाहिरी सबब समझकर मांगी जाती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह फातिहा पढ़ा एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।